الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد، گرامی قدر بھائیو بہنوں اور پیارے بچوں، پچھلی آیتوں میں ہم نے مشاہدہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مبارک میں حاضری کچھ تو ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور آپ سے دعا کراتے ہیں کہ کچھ ایسی آیتیں نازل ہو جائیں کہ ان میں ہم پر جہاد اور قتال فی سبیل اللہ فرض ہو جائے۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب یہ آیتیں نازل ہو جائیں گی تو ان کی آنکھیں بھر آئیں گی اور وہ مرنے کے قریب چلی جائیں گی، ہارٹ فیل ہو جائیں گی۔ یہ منافقین کی جماعت ہے، بیٹھے ہوئے تو ہیں آپ کے محفل مبارک میں، لیکن برکتیں ان پر نہیں گریں گی۔ برکتیں آپ پر جو اللہ کی طرف سے رحمت و برکات نازل ہوں گے، ان میں وہی لوگ مستفید ہوں گے جن کو اللہ نے ایمان اور آپ پر ایمان اور اللہ کی نازل فرمودہ ان مبارک آیت اور صورتوں پر ایمان ہے۔ اور ان کے لیے فرمایا بہتر تو یہی تھا کہ اچھی باتیں کر لیتے، تقوی اور دیانت کی، اور اچھے اعمال کر لیتے، لیکن بدقسمتی ان کی۔ فرماتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ، کیا وہ زمانہ بھی نہیں آئے گا اگر کچھ ہو جائے تو؟ وہ کچھ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو تسلط دی جائے جزیرہ کے حدود میں، جزیرۃ العرب میں، نجد و حجاز میں آپ لوگوں کو موقع ملے، منافقین سے فرمائے آپ لوگوں کو اگر موقع ملے تو پتہ ہے کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تم لوگوں کو اگر ذرا سی بھی فرصت ملے تو تفسدوا فی الارض، زمین پر تباہیاں لانے میں بھی دیر نہیں کرو۔ یہ اللہ نے روئی زمین کو آباد کر دیا ہے نعرہ اللہ اکبر اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے بلبوتے۔ آپ لوگ جب اگر دوبارہ مسلط ہو جاؤ گے تو دوبارہ وہی شرک اور کفر اور اللہ کی نافرمانیوں کا دور دورہ ہو جائے گا، دوبارہ بت پرستی آ جائے گی، اور بت پرستی اپنے ساتھ ظلم و ستم کا بھی بازار گرم کر لے گا، اور یہاں تک بھی جاؤ گے کہ تقطعوا ارحامکم، تو پھر صلہ رحمی کے تمام حدود بھی پار کرو گے جو اللہ کا حکم ہے۔ صلہ رحمی اللہ کا حکم ہے اور اس کی رعایت نہ کرنا اللہ کی صریح نافرمانی، اور قیامت کے دن ان اعمال میں سے ہے جو جہنم جانے کے سبب بن جاتے ہیں۔ لیکن تم لوگ قطع رحمی بھی کر لو گے، اپنے عزیزوں کو مار ڈالو گے، کلمہ توحید کی بنیاد پر اپنے گنے چنے لوگوں کو بھی مار ڈالو گے، کیونکہ تم لوگ مشرک ہو، کافر ہو، اور وہ لوگ مسلمان ہوں گے، تو آپ لوگوں نے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں اور یہ سب کچھ ایرے غیرے کی بنیاد پر نہیں کرتے، یہ لوگ وہی ہیں کہ ان کو اللہ نے دور کر دیا ہے اپنے رحمتوں سے، محروم کر دیا ہے، لعنہم اللہ۔ اب اللہ نے جب ان پر لعنت نازل فرما دی ہے فَأَصَمَّهُمْ، اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے۔ آپ کی محفل میں ہوتے ہوئے، آپ کی
درے نایاب باتیں سنتے ہوئے بھی ان کے دلوں میں یہ باتیں کیوں نہیں جاتی؟ اس لیے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ، اور اللہ نے ان کے آنکھوں کو اندھے کر دیا ہے۔ یہ مہاجرین اور انصار کو نہیں دیکھتے کہ کتنے خلوص اور پیار اور محبت سے انہوں نے آپ پر ایمان لایا ہے، اور کتنے خلوص اور دیانت کے ساتھ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا ہوا ان بدبخت لوگوں کو قرآن کی آیتوں پر غور و فکر نہیں کرتی ہے؟ تو پورے عرب ہیں، ان کے لیے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف ایک کلی حقیقت ہے۔ انہوں نے عربی کے بہت ادبی اشعار سنے ہیں، بہت بڑے ادیب اور دانشوروں کے صحبت پائے ہیں، اور یہ قرآن بھی انہوں نے دیکھ لیا۔ کوئی فرق نظر نہیں آتی ان کو، اگر نظر نہیں آتی تو اس لیے نظریے ان کو نظر نہیں آتی کہ علی قلوبہم اقفالھا، ان کے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے، گمراہی کا تالا، اور اس تالا نے تمام ہدایت اور خیر کی باتیں اندر جانے نہیں دیے، اس لیے ان پر تمام حقائق بند، اور شیطانی ہر عمل ان کے لیے گناہ ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ برا یہ طبقہ منافقین کا جو عنصر ہے، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے، اور ان کا بھی ایک دن آئے گا کہ نام و نشان مٹ جائے گا، اور عزت کی زندگی نہیں جی سکیں گے۔ اگر مخلصانہ طور پر اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ کریم ہے، اور اگر نہیں تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ ذلت کی موت مریں گے، اور آپ کو یہ کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکیں گے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ عرض کیا گیا میرے اور آپ کی نیکیوں میں حساب ہو جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔